السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے قیمہ اور نان کی ریسپی لے کے آئی ہوں۔ اگر آپ گوشت اور بریانی کھا کے تنگ آ گئے ہیں تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے عید گزری ہے تو قیمہ وغیرہ تو ہر گھر میں بنا کے رکھا ہوا ہے، تو اس سے کیوں نہ مزیدار سی ایک ریسپی نئی ٹرائی کریں۔ یہ قیمہ والا نان اتنا ٹیسٹی اور اتنا مزے کا لگے گا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر چینل پہ نئے ہیں تو لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آپ نئی آنے والی ویڈیو سے آگاہ رہ سکیں۔ تو ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھا کریں۔ تو چلیں جی اس مزیدار سی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں۔ یہ مزیدار سے قیمہ والے نان کی ریسپی بہت ہی آسان ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے باریک قیمہ لے لینا ہے اور اس میں سے پانی جو ہے بالکل بھی نہیں اس کے اندر ہونا چاہیے۔ آپ نے اس کو کسی ٹوکری کے اندر ڈال دینا ہے، جیسے کہ میں آپ کو ہاتھ پہ دکھا رہی ہوں۔ بالکل بھی اس کے اندر پانی نہیں ہے، یہ بالکل خشک ہے۔ اس کو میں نے تقریباً 1 گھنٹے کے لیے اسی ٹوکری میں رکھ دیا تھا اور اس کا تمام پانی نکل چکا ہے، اور آپ نے دبا دبا کے اس کا پانی نکال لینا ہے اور اس کو ایک بول میں نے اب ڈال دیا ہے۔ اب اس کے اندر جو سب سے پہلے چیز جائے گی وہ ہے پیاز۔ پیاز کو آپ نے اچھے طریقے سے چاپ کر لینا ہے، اور اس میں جو نان کو جو خراب چیز کرتی ہے وہ ہے پیاز کا پانی۔ آپ نے کوئی بھی چھلنی وغیرہ لے لینی ہے اور اس کے ساتھ اس کو پانی کا جو پیاز کا پانی ہے اس کو نکال لینا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ نان بہت ہی اچھے اور بہت مزیدار بنیں گے اور نان بہت ہی آسانی سے بن جائیں گے۔ آپ اس کو پیاز کو کسی ململ کے کپڑے میں بھی ڈال کے اس کا پانی نکال سکتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں پیاز بالکل اب خشک ہو چکے ہیں۔ یہ پیاز میں اب اس کے اندر شامل کر دوں گی۔ پیاز سے جو ہے نان میں بہت مزیدار خوشبو آتی ہے، یہ بھی گوشت کی اسمیل وغیرہ کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اب میں اس کے اندر شامل کروں گا ادرک لہسن کا پیسٹ اور ساتھ میں ہری مرچی۔ یہ میں نے فریش ابھی پیس کے ڈالی تھی کیونکہ اس سے جو ہے اس کا ٹیسٹ زیادہ آتا ہے۔ آپ نے اس میں ادرک لہسن کا پاؤڈر استعمال نہیں کرنا، فریش ہی پیس کے ڈالنا ہے، اس سے ٹیسٹ جو ہے بہت مزے کا آئے گا۔ اور ساتھ ہی میں نے سوکھا دھنیا ڈال دیا ہے، یہ ½ ٹیبل اسپون ہے کیونکہ قیمہ میرے پاس 1 کلو ہے، اسی حساب سے میں چیزیں شامل کر رہی ہوں۔ اب کہ اس کے اندر میں نے اجوائن شامل کیا ہے، اجوائن کے ساتھ ہی اب جو ہے زیرہ شامل کیا ہے، یہ بھی ½ ٹیبل اسپون ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے آپ نے ½ ٹیبل اسپون شامل کرنی ہے، اور 1 ٹیبل اسپون جو ہے میں نے کٹی ہوئی مرچی شامل کر دی ہے۔ کٹی ہوئی مرچی سے جو نان میں بے حد ذائقہ آئے گا۔ اور یہاں پہ 1 ٹیبل اسپون جو ہے میں نے نمک شامل کی ہے، اور یہ کلونجی ہے، یہ ½ ٹی اسپون ہے، یہ شامل کر دینی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے ہلدی بھی میں شامل کروں گی۔ یہ ہلدی جو ہے میں وہ ½ ٹی اسپون کے قریب وہ شامل کر دی ہے اس کے اندر۔ اس کے اندر میں پسی ہوئی مرچ نہیں استعمال کر رہی، وہ اس لیے کہ کٹی ہوئی مرچ اور ہری مرچ میں نے کافی مقدار میں شامل کیا ہے، کیونکہ اس سے ہری مرچ سے بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے اور کٹی ہوئی مرچ سے۔ اب جو چیز شامل کی ہے یہ ہرا دھنیا میں نے سکھا کے رکھا ہوا تھا وہ شامل کر دیا ہے، اور جو چیز اب میں اس کے اندر شامل کرنے لگی یہ بہت ہی ضروری ہے، یہ 2 ٹیبل اسپون جو ہے بیسن شامل کر دینا ہے آپ نے۔ یہاں پہ 1 کلو قیمے کے اندر میں نے 2 ٹیبل اسپون بھر کے ڈال دیے، کیونکہ اگر اس کے اندر جو بھی نمی وغیرہ ہے وہ اس سے جو ہے ختم ہو جائے گی قیمے میں، اور ہمارے نان جو ہے بے حد ذائقے دار بنیں گے، اور اس سے جو قیمہ ہے ہمارا جو ہے بہت ہی اچھے سے جو ہے بائنڈنگ ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ اب تمام چیزوں کو آپ نے ایک گلوز پہن کے پھر مکس کرنا ہے، کیونکہ جو اس کے اندر ہری مرچی وغیرہ یا کٹی مرچی ہے وہ آپ کے ہاتھوں کو لگ سکتی ہے، انگلیوں میں جلن پیدا کر سکتی ہے، تو آپ نے گلوز پہن کے تمام چیزوں کو بہت اچھے سے مسالوں کو مکس کر لے رہے ہیں۔ قیمہ یہاں پہ بہت اچھے سے مکس ہو چکا ہے، اور یہاں پہ اب اینڈ میں اس کے اندر شامل کروں گی گھی۔ گھی جو ہے میں نے 2 ٹیبل اسپون شامل کر دی ہے، کیونکہ ہم نان بنا رہے ہیں تو نان کے اندر سے بھی جو ہے نا گھی کے ساتھ جو ہے سافٹنس آئے گی، تو آپ نے یہ 2 چمچ اس کے قریب اس کے اندر آپ نے گھی شامل کر دینا ہے۔ گھی میں نے اس کے اندر اس لیے شامل کیا ہے کیونکہ میرے پاس جو قیمہ تھا وہ بالکل جو ہے چکنائی کے بغیر تھا۔ اگر آپ اس کے اندر قیمے کے اندر چکنائی استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ گھی کا استعمال نہ کریں، کیونکہ میرا جو قیمہ تھا آپ کو میں نے دکھایا کہ بالکل خشک تھا، اس لیے میں نے گھی شامل کیا ہے۔ اور آپ نے اس کو گھی شامل کرنے کے بعد بہت اچھے طریقے سے اس طرح گوندھ لینا ہے اور تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے۔ اور یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ اس کے اگر قیمے کے کباب بنانا چاہتے ہیں تو اسی طریقے سے وہ بھی بنا سکتے ہیں، یا کوفتے بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس کے بہت ہی بہترین بنیں گے۔ اور یہاں پہ یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں بنا کے، یہ کتنی آسانی سے بن جائے گا۔ آپ اس کو کوئی بھی شیپ دیں گے تو یہ بہت آسانی سے بن جائیں گے، اور اس کے کوفتے تو بہت ہی بہترین بنیں گے۔ بس آپ نے اس میں پیاز شامل نہیں کرنا، باقی چیزیں وہی ہیں۔ اس کے کوفتے بنا کے آپ اسی طریقے سے اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں بغیر اس کو فرائی کیے اور بغیر اس کو تلے ہوئے، یہ بہت دیر تک ایسے رہتے ہیں۔ اگر آپ بنانا چاہیں تو اس طریقے سے بنا کے اس کو فریزر میں محفوظ کر سکتے ہیں، اور یہ ایک بہترین سا قیمہ ہمارا
تیار ہو چکا ہے کہ نان کے لیے۔ یہاں پہ میں جو نان آپ کو دکھا رہی ہوں میں نے بازار سے لگوائے تھے کیونکہ کافی گرمی تھی اور مہمان آنے والے تھے اور مجھے کافی جلدی تھی، تو میں نے اس لیے بازار سے لگوا لیا۔ اگر آپ گھر میں بنانا چاہتے ہیں تو اس کی جو ڈو ہے گھر میں تیار کر کے میدے سے، تو بہت ہی بہترین سے نان آپ گھر پہ بھی تیار کر سکتے ہیں۔ اس کی بھی ریسپی انشاءاللہ میں ضرور شیئر کروں گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی ویڈیو کو لائک شیئر کیا کریں اور کمنٹ میں بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگتی ہے۔ اس طریقے سے جو ہے بہت ہی زیادہ یہ مزیدار اور قیمے والے نان بن کے تیار ہو چکے ہیں۔ تو یہ گھر میں بھی بنانا بہت ہی آسان ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی بھی اتنی مشقت نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ میں نے تھوڑے زیادہ لگوائے تھے۔ تو جیسے میں نے کیا آپ کو بتایا کہ مہمان آنے والے تھے جلدی میں، یہ میں نے پھر بازار سے لگوا لیے۔ یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ دیکھیں قیمے کی فلنگ جو ہے اس نے نان کے اندر بہت اچھے طریقے سے کی ہے اینڈ تک کناروں میں، اور یہ قیمہ جو ہے اندر سے بالکل بھی وہ جو ہے وہ نان اس طرح سے نہیں ہے کہ چپچپے ہوں، اندر سے بھی کتنے زیادہ سافٹ اور نرم لگ رہے ہیں۔ آپ اس کو دہی کے رائتے کے ساتھ کھائیں اور اپنے مہمانوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کریں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔